بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 165 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے باب المضارب الذی یضرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر کریں گے۔ اس ضابطے کا حاصل یہ ہے کہ عقد مضاربت میں اگر کچھ مال ہلاک ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی کمی ربح سے کی جائے گی۔ اگر ربح میں کچھ مال موجود نہ ہو تو تب اصل مال کی طرف اس نقصان کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، تین صورتیں ہیں مال مضاربت کے ہلاک ہونے کی۔ الصور الثلاثۃ لہلاک مال المضاربت، مال مضاربت کے ہلاک ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہلاک مال المضاربت قبل تقسیم الربح، مال مضاربت ہلاک ہو جائے ربح تقسیم کرنے سے پہلے ربح تقسیم کرنے سے پہلے مال ہلاک ہو گیا، مال مضاربت ہلاک ہو گیا، تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ ربح وہ اصل رأس المال کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہلاک مال المضاربت بعد تقسیم الربح قبل الفسخ، کہ مال مضاربت ہلاک ہو جائے تقسیم ربح کے بعد عقد مضاربت کے فسخ ہونے سے پہلے یعنی ربح تقسیم کر دیا اور ابھی تک عقد مضاربت ان دونوں کے درمیان فسخ نہیں ہوئی تھی کہ مال مضاربت ہلاک ہو جائے، تو اس صورت میں بھی بالاتفاق وہ ربح واپس لوٹایا جائے گا اور وہ رأس المال کی تلافی اس ربح سے کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے مال مضاربت کے ہلاک ہونے کی کہ مال مضاربت ہلاک ہو جائے بعد تقسیم والفسخ، ربح تقسیم ہونے کے بعد اور عقد مضاربت کے فسخ ہونے کے بعد، تو اس دوسری صورت میں پھر ربح عاقدین سے واپس نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اب ان کا مال بن چکا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں عزیز طلبہ، ان کو آپ ذہن میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ کتاب کی عبارت اور کتاب میں جو مسائل مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه تراد الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن المضارب وإن قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال لم يتراد الربح الأول۔ مصنف علیہ الرحمہ وما هلك من مال المضاربة فمن الربح، یہ عبارت گویا کہ ایک ضابطے اور ایک قاعدے کی ترجمانی کر رہا ہے، گویا کہ یہ خود ہی ایک ضابطہ ہے، یعنی عقد مضاربت میں مال مضاربت سے جو کچھ ہلاک ہوگا فمن الربح، تو اس کی تلافی ربح سے کی جائے گی۔ مثلا 1000 درہم رأس المال ہے اور اس میں مضارب نے عقد کیا، مختلف قسم کے عقود کیے اور ربح حاصل ہوا 500، کل 1500 روپے ہو گئے۔ اب اگر ان 1500 میں سے 250 ہلاک ہو گئے تو ہم رأس المال کی مقدار 1000 سے 750 کی طرف نہیں لائیں گے، بلکہ ربح جو 500 تھا اس میں سے 250 کم ہو جائیں گے اور اب ربح 250 روپے رہ جائے گا۔ تو یہی ضابطہ ہے کہ وما هلك من مال المضاربة، مال مضاربت سے جو چیز ہلاک ہو جائے فمن الربح، تو اس کی تلافی ربح سے کی جائے گی، نہ کہ رأس المال سے۔ فإن زاد الهالك على الربح، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو مال ہلاک ہوا ہے وہ اگر ربح کی مقدار سے زائد ہو، مثلا ربح کی مقدار ہم نے 500 بتائی،
500 ربا ہوا اور مال جو ہلاک ہوا ہے وہ 1000 ہلاک ہوا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ جو مال زائد ہلاک ہوا ہے تو اس کی تلافی تو رأس المال سے کی جائے گی. 1000 جو نقصان ہوا اس میں سے 500 تو ربا کہا جائے گا اور 500 رأس المال میں سے اس کی تلافی کی جائے گی. اور یہ جو رأس المال سے تلافی اس کی جائے گی اور یہ ہلاک شدہ ہم رأس المال ہی سے شمار کریں گے. اس میں مضارب پر کچھ تاوان نہیں آئے گی اس لیے وہ تو امین ہے اور امین پر تاوان نہیں آتا. وما ہلاک من مال المضاربت اور مال مضاربت میں سے جو مال ہلاک ہو جائے فمن الربح تو ربح میں سے ہے. فإن زاد الحالق اگر نقصان زائد ہو جائے علی الربح ربح کی مقدار پر, نقصان کی مقدار ربح کی مقدار سے زائد ہو, لم یضمن المضارب تو مضارب ضامن نہیں ہوگا. وإن قسم الربح اگر مضارب اور رب المال نے آپس میں ربح تقسیم کر دیا, یا وإن قسم الربح اگر ربح تقسیم کر دیا گیا, ربح مضارب اور رأس المال کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہو اور ابھی تک رأس المال مضارب ہی کے پاس تھا, رب المال نے رأس المال کو وصول نہیں کیا تھا اور وہ جو ہے ہلاک ہو جائے کل یا بعض, یعنی کل رأس المال ہلاک ہو جائے 1000 یا بعض ہلاک ہو جائے, تو اب رب المال اور مضارب کو کہا جائے گا کہ جتنا ربح آپ لوگوں نے وصول کیا ہے وہ واپس کر دو. اس لیے کہ وقت مضاربت تو باقی, گویا کہ ربح بھی باقی ہے, اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ ربح تو باقی رہے اور اصل ختم ہو جائے. یعنی تابع تو اصل کے تابع جو ہوتا ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ رہتا ہے, اصل نہیں تو تابع اصل کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم حتى يسلم له رأس المال فكذا المؤمن لا يسلم له عزائمه فكذا المؤمن لا يسلم له نوافله حتى يسلم له عزائمه. یہ پوری حدیث شریف اس طرح ہے. تو اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی مثال تاجر کی سی ہے, کہ اس لیے کہ تاجر کو نفع نہیں دیا جاتا, لا یسلم الربح حتی یسلم له رأس المال, کہ اس کو ربح نہیں دیا جاتا جب تک کہ اس کو رأس المال نہ دیا جائے. اسی طرح مومن بھی جو ہے اس کو اس کے نوافل کا اجر نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ اس کو اس کے فرائض کا اجر دیا جائے. یعنی اس کے اس نوافل سے جو ہے نا اس کی فرائض کی تکمیل کی جاتی ہے, تو جب تک فرائض پوری نہیں تو اس وقت تک اس کے نوافل کا زائد ثواب اس کو نہیں ملتا. تو اسی طرح یہ جو رب المال ہے یا مضارب ہے تو اس کو ربح اسی صورت میں ملے گا کہ جب رأس المال اصل وہ مالک کو مل جائے. تو فرماتے ہوئے انقسم الربح, یہ دوسری صورت ہے مال کے ہلاک ہونے کی. اگر ربح تقسیم کر دیا وبقیت المضاربت, مضاربت باقی رہی, ثم ہلک المال, پھر اس کے بعد مال ہلاک ہوا, او بعضہ یا بعض مال ہلاک ہوا, ترادا تثنیہ کا صیغہ ہے تو مالک اور مضارب دونوں ربح لوٹائیں, لیأخذ المالک رأس مالہ, تاکہ مالک اپنا رأس المال لے لے اگر اس کے بعد کچھ, وما فضل اگر باقی رہا فہو بینہما, تو مالک اور مضارب کے درمیان برابر برابر ان کے حصص کے مطابق تقسیم ہوگا. وَإِن نَقَصَ, اور اگر اس کے باوجود بھی ربح لوٹانے کے باوجود بھی رأس المال کم ہی رہا, نقصان زائد ہوا ہو, لم یضمن المضارب, تو اس صورت میں مضارب ضامن نہیں ہوگا. میں نے بتا دی اس لیے کہ مضارب کی اس میں کوئی تعدی نہیں, وہ تامین ہے. وَإِن قُسِمَ الرِّبْحُ وَفَسَخَتْ, اگر ربح تقسیم کر دیا گیا اور اس کے بعد عقد مضاربت بھی فسخ ہو گئی, یعنی ربح بھی تقسیم ہوا
اور عقد مضاربت بھی فسخ ہوگی. یہ تیسری صورت ہے. اس کے بعد پھر مال مضاربت طلاق ہو جائے. ثم عقدها، پھر اس کے بعد یہ دونوں نئے عقد کر لیں، جدید عقد مضاربت کر لیں، اور فحلق المال، اور اس جدید عقد میں مال ہلاک ہو جائے. لم يتراد الربح الاول، تو یہ دونوں رب المال اور مضارب وہ گزشتہ ربحوں کو نہیں لوٹائیں. عقد اول کا جو ربح تھا وہ دونوں نہیں لوٹائے، بلکہ عقد اول کا ربح جو ہے وہ دونوں وصول کر چکے ہیں. اب دوبارہ ان کے لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو یہ تیسری صورت ہوئی. تو عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مال مضاربت کے ہلاک ہونے کی 3 صورتیں پڑھی، اور ان تینوں صورتوں کا حکم پڑا. پہلی صورت میں تو ربح لوٹائے گا، دوسری صورت میں بھی، اور تیسری صورت میں ربح لوٹانے کی ضرورت نہیں. عزیز طلبہ، کل میں آپ حضرات سے ربح کے ہلاک ہونے سے متعلق جو ضابطہ سبق میں ذکر ہوا وہ سنوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال مضاربت کے ہلاک ہونے کی جو 3 صورتیں ہیں یہ بھی آپ حضرات نے سنانی ہے. خوب سبق کو سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.